مروان بن حکم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے عبدالملک بن مروان کو نائب بنا دیا تھا، پھر اس کے بعد اپنے دوسرے بیٹے عبدالعزیز بن مروان کو نائب بنایا تھا۔ مروان بن حکم کے 3 بیٹے تھے، محمد بن مروان، عبدالملک بن مروان، عبدالعزیز بن مروان۔ عبدالعزیز بن مروان حضرت عمر کے باپ تھے۔ 21 سال عبدالملک بن مروان نے حکومت سنبھالی اور خلیفہ رہا۔ عبدالملک بن مروان نے اپنے بھائی عبدالعزیز بن مروان کو مصر کا گورنر بنایا۔ عبدالعزیز بن مروان کی ساری فیملی مصر آ گئی، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ عاصم نے عمر بن عبدالعزیز کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی رہنے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں ہی رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک محدث جن کا نام صالح بن کیسان تھا انہوں نے کی، اور ویسے اگر ان کے ٹیچرز دیکھیں عبیداللہ بن عتبہ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ملتا ہے۔ 20-21 سال کی عمر میں یہ عالم ہو گئے۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی تو یہ اپنے والد کے پاس مصر آ گئے۔ عبدالملک بن مروان نے اپنے بھائی عبدالعزیز کو معزول کر دیا اور اپنے بیٹوں ولید اور سلمان کو خلیفہ بنا دیا۔ مروان بن حکم کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ 85 سال کی عمر میں عبدالعزیز کا مصر میں انتقال ہوا۔ اب عبدالملک بن مروان نے اپنے بھتیجے کو مصر سے دمشق واپس بلا لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا عمر بن عبدالعزیز سے نکاح کر دیا۔ عبدالملک بن مروان کے بعد ان کا بیٹا ولید بن عبدالملک خلیفہ بنا، اور انہوں نے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ کا گورنر بنایا۔ 26 سال کی عمر میں یہ مدینہ کے گورنر بن گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے گورنر بنے تو آپ نے ولید بن عبدالملک کو کہا کہ میں آپ کے کہنے پر کسی پر زیادتی نہیں کروں گا۔ اس نے پھر آپ کو فری ہینڈ دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کا لباس 800 درہم میں سلائی ہوا کرتا تھا۔ جب آپ مدینہ کے گورنر بنے تو آپ کا شاندار استقبال ہوا۔